پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، انسان اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، شادی خانہ آبادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات، بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہماری اولاد کی ایک دوسرے سے ملاقات ہو رہی ہے۔ تقریروں کا سلسلہ کئی مہینوں کے بعد ہلکے ہلکے انداز سے شروع ہوا ہے۔ بہت سارے شاعروں نے کچھ دن پہلے فون پہ بتایا کہ اب ہمیں کھینچنے کا انداز بھی کم آ رہا ہے۔ خطیبوں نے کہا جس جوش اور جذبے سے ہم تقریر کرتے تھے وہ جذبہ وہ جوش ختم ہوتا دکھ رہا ہے، اور بہت سارے مسافروں نے، سفر کرنے والے خطیبوں نے، پیروں نے یہ کہا کہ اب سفر کرنے میں دقتیں اور سہولتیں بھی ہو رہی ہیں کیونکہ جسم بڑا آزاد ہو گیا ہے۔ اب تو مزاج یہ بن گیا ہے کہ گھر میں رہو، گھر کے بچوں کو دیکھو اور جو کچھ ہو سکے یہیں سے خدا کو یاد کرو۔ شاید آپ سب کا بھی مزاج یہی ہو گیا ہوگا کہ زیادہ وقت تک رات میں بیٹھا نہ جائے، جلدی کھانا کھا کر کے سو لیا جائے۔ اور لاک ڈاؤن اور کورونا کے اس دور میں اجتماعیت پر بھی پابندی ہے اور شادی کے حالات میں بھی بڑی پابندیاں ہیں، لیکن یہ سینہ ہے نبی کے دیوانوں کا، یہ محبت ہے نبی کے مستانوں کا، یہ انجمن ہے نبی کے چاہنے والوں کا کہ جب دنیا لاک ڈاؤن میں گھروں میں بند تھی تو ایک سر پہ ٹوپی رکھنے والا، چہرے پہ داڑھی سجانے والا مسجدوں میں نظر آتا تھا۔ دنیا حیران کہ سب تو موت سے ڈر رہی ہے، مگر یہ مسجد کا مؤذن اور امام مسجدوں میں کیوں جانے کے لیے بے چین اور بے قرار ہے؟ تو کہنے والے نے کسی امام سے جب کہا تو عاشق مصطفیٰ نے اس وقت جواب دیا، لاک ڈاؤن اور کورونا کے دور میں کہ اے دنیا کے لوگوں، وہ اور لوگ ہیں جن کے پاس بم ہے، مگر کورونا کے دور میں وہ بھی موت سے ڈر رہے ہیں۔ ہمارے پاس بم نہیں، ہمارے پاس تو غوث اعظم کا دم ہے۔ ہمارے پاس بم نہیں، ہمارے پاس خواجہ کا کرم ہے۔ ہمارے پاس بم نہیں، ہمارے پاس امام احمد رضا کا کرم ہے۔ ہمارے پاس بم نہیں، شاہ برکت اللہ کی برکت ہے۔ ہمارے پاس بم نہیں، مخدوم سمنا کی سلطنت ہے۔ ہمارے پاس بم مفتی اشفاق العلماء کی شفقت ہے۔ ہمارے پاس بم نہیں، اولیاء اللہ کا سایہ کرم ہے۔ دنیا کے لوگ کچھ بھی کہتے رہے، مگر بغداد والے پیر کی محبت میں رہنے والا، پیران پیر کو یاد کرنے والا ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ نہ بندوں کو گولی نہ بم دیکھتے ہیں، ہم تو غوث و رضا کا کرم دیکھتے ہیں۔ حضرات دیکھیے، نعرہ محبت سے لگ رہا ہے تو لگنا بھی چاہیے، کیونکہ کہیں زمین کا نعرہ ہے تو کہیں آسمان کا نعرہ۔ نبی والے لگاتے ہیں نبی کے نام کا نعرہ، محبت سے نعرہ لگاتے رہو۔ یہی نعرہ جب دیوانوں نے دریاؤں کی سطحوں پہ لگایا تھا تو دریا کی سینوں نے، دریا کے لہروں نے، دریا کے موجوں کی طغیانیوں نے ان کو بہترین طور پر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ نبی کے دیوانوں نے جنگلوں میں لگایا تھا تو شیر نے آ کر کے راستہ بتایا تھا۔ یہی نعرہ ہے جب لگانے والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ رب کا نام لے کر کے آگ میں پہنچے تھے تو آگ نہ رہا بلکہ ہمیشہ کے لیے گلزار بن گیا تھا۔ تو نعرہ جب بھی لگے محبت سے لگنا چاہیے، پیار سے لگنا چاہیے، عقیدت سے لگنا چاہیے۔ یہ شادی کی تقریب ہے اور شادی کے بعد
मुस्तफा का मदीना नजर आता है। हज़रात ये तकरीर यहाँ जो गुफ्तगू हो रही है बहुत दिनों के बाद में हो रही है। अभी हमें भी माहौल बनाने में कुछ महीने लगेंगे, फिर जाकर के तकरीरों का माहौल बनेगा। लेकिन हज़रात आप बेदार हैं और आप यहाँ बैठे हैं तो ये मत समझे कि बर के लोग ही इस तकरीर को सुन रहे हैं या अनवार साहब के जितने भी रिश्तेदार हैं वही इस तकरीर को सुन रहे हैं। नहीं, ये तकरीर नेट की दुनिया से बहुत सारे लोग इस वक्त सुन रहे हैं और इंशाअल्लाह सुन करके ये मोहब्बत की अंजुमन को दुनिया के लोग महसूस कर रहे हैं कि आज बर के दीवाने नबी पाक की मीलाद की महफिल को सजा करके शादी खाना आबादी में मुस्तफा जाने रहमत को याद कर रहे हैं। अभी आपने बड़ी अच्छी तकरीर समाप्त की। तबीयत ये चाहती थी कि हजरत बोलते रहे और हम सब सुनते रहे, क्योंकि मौजू भी बड़ा प्यारा था। जरूरत भी ऐसी बातों की है जिससे कौम की इस्लाह हो चुके। शादियां पहले भी होती थी और आज भी हो रही है और सुबह क़यामत तक शादी होती रहेगी। एक शादी ऐसी बरकरार रखी गई जिस शादी के तरीके पर आमना के लाल की शादी हुई है। पहले 4 तरह की शादियां होती थी, लेकिन 3 तरह की शादियों को अल्लाह ने मंसूख फरमा दिया। एक ही शादी के तरीके को राइज रखा जिस तरीके पर आमना के लाल की शादी हुई है। मुस्तफा जाने रहमत की शादी कितनी प्यारी सादगी वाली शादी थी। उस शादी में आप देखो कहीं कोई खुराफात नहीं है, कहीं कहीं रंगरेलियां नहीं है, कहीं कोई बकवास वाले मामलात नहीं है। अरे दूल्हा है तो कौन दूल्हा है? जो जमीन के भी दूल्हा है और आसमान के भी दूल्हा है। ऐसे दूल्हा है जिनको दुनिया शबे असरा का दूल्हा कहती है, जो ऐसे दूल्हा बने हुए हैं कि कायनात में उनसे अफजल आला बुलंदो बाला कोई नहीं है। जब दुनिया के लोगों ने अपने अपने लीडरों को कहा आला, कोई कहा हमारा रहबर आला, कोई कहा हमारा मुक्तदा आला, कोई कहा हमारा पेशवा आला, तो बरेली की सरजमीन से हक की निशान मोहब्बत की पहचान आला हजरत सैयदी इमाम अहमद रजा खान बोलते हैं। ए दुनिया के लोगों, तुम जिसको आला कहते हो वो आला नहीं है, बल्कि ईमान की बोली ये है सबसे औला वो आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और आगे कहते हैं सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। मसलके आला हजरत का नारा लगा। माशाअल्लाह, ये नारा मसलके आला हजरत का हर अंजुमन में लगना चाहिए। मसलके आला हजरत का रास्ता। आला हजरत का रास्ता कौन है? आला हजरत का रास्ता वही है जो रास्ता गरीब नवाज का है। आला हजरत का रास्ता वही है जो रास्ता पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर का है। आला हजरत का रास्ता वही है जो रास्ता पे करे सब्र रज़ा इमाम शुहदा अली फातिमा के नूर ऐन हजरत सैयदना इमाम हुसैन का रास्ता है। आला हजरत का रास्ता वही है जो 4 यारों का रास्ता है। आला हजरत का रास्ता वही है जो सहाबियों का रास्ता है। आला हजरत का रास्ता वही है जो अहले बैत का रास्ता है। पता ये चला जहां मसल के आला हजरत का नारा लगता है तो इस बात का ऐलान होता है कि इस महफिल के अंदर नबी के यारों के भी चाहने वाले हैं और नबी के घर वालों के भी चाहने वाले हैं। जब तो मसल के आला हजरत का नारा लगता है और दीवानों लगना ही चाहिए। शादियां कल भी हो रही थी, आज भी हो रही है और हमेशा होती रहेगी। शादी के ताल्लुक से चंद बातें मुझे अर्ज करनी है। नबी ये दो जहां सब में आला है, नबी ये दो जहां सब में बाला है, नबी ये दो जहां सब में अफसर मोहतरम है। कैसे कमाल वाले मुस्तफा है। अगर हम कहें तो आप ये कहेंगे आपने क्या नबी को देखा है जो आप ये कहते हैं नबी सबसे आला है।
قرآن کی آیت پیش کریں تو کچھ لوگ یہ کہہ دیں گے یہ تو آیت قرآن پڑھ کر کے بول رہے ہیں، یہ حدیث شریف کو پڑھ کر کے بول رہے ہیں، یہ روایات کو پڑھ کر کے بول رہے ہیں۔ کوئی ایسی آنکھ بتاؤ جس آنکھ نے نبی دو جہاں کو بھی دیکھا ہو اور ساری کائنات کو بھی دیکھا ہو۔ چنانچہ جب آنکھیں دیکھی جاتی ہے تو ایک ذات ایسی نظر آتی ہے جو نوری ذات ہے، جس کو سید الملائکہ کے نام سے جانتے پہچانتے ہیں، جنہیں سدرا کا مکین جبریل امین کہتے ہیں۔ پیارے جبریل امین سے پوچھو، اے جبریل بتاؤ آدم سے لے کر نبی یہ دو جہاں تک کیا آپ نے سارے نبی کو دیکھا ہے؟ امام احمد رضا یہ کہتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ امام احمد رضا کہتے ہیں سارے سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ تو اے پیارے جبریل ذرا یہ بتاؤ یہ ایک عاشق یہ کہہ رہا ہے سب میں اعلیٰ مصطفیٰ ہے، سب میں بالا مصطفیٰ ہے، سب سے افضل مصطفیٰ ہے، سب سے بہتر مصطفیٰ ہے۔ جبریل آپ نے آدم کو بھی دیکھا ہے، نوح کو بھی دیکھا ہے، ذوالکفل کو بھی دیکھا ہے، دانیال کو بھی دیکھا ہے، آدم و عیسیٰ موسیٰ سارے نبی اور رسول کو دیکھا ہے، زمین کے ہر طبقات کو دیکھا ہے، آسمان کے ہر ماحولات کو دیکھا ہے۔ اے پیارے جبریل ذرا یہ بتاؤ نبی کیسے ہے؟ چنانچہ تاریخ یہ کہتی ہے اسی بات کو مصطفیٰ جان رحمت نے جب پیارے جبریل سے پوچھا اے جبریل تم نے سب کو دیکھا اور تم نے ہم کو دیکھا تو ہم نے اور سب نے کیا فرق پایا؟ تو پیارے جبریل عرض کرتے ہیں آقا میں نے آدم کو دیکھا ہے، آدم کی آدمیت کو دیکھی ہے، نوح کو دیکھا ہے، نوح کی شجاعت کو دیکھی ہے، داؤد کو دیکھا ہے، داؤد کی لہریت کو دیکھی ہے، ذوالکفل کو دیکھا ہے، ذوالکفل کی پارسائی حالت کو دیکھی ہے، یعقوب کو دیکھا ہے، یعقوب کے حسن و تمکنت اور اعتماد کو دیکھی ہے، ایوب کو دیکھا ہے، ایوب کے صبر کو دیکھی ہے، موسیٰ کو دیکھا ہے، موسیٰ کی جمالی کیفیت کو دیکھی ہے، یوسف کو دیکھا ہے، یوسف کی جمالی حالت کو دیکھی ہے، عیسیٰ کو دیکھا ہے، عیسیٰ کی مسیحائی شان کو دیکھی ہے۔ اے میرے آقا ہم نے پورب کو بھی دیکھا ہے، پچھم کو بھی دیکھا ہے، اتر کو بھی دیکھا ہے، دکھن کو بھی دیکھا ہے، زمین کے ہر طبقات کو دیکھا ہے، آسمان کی بلندی کو دیکھا ہے، برگ و بر کو ہم نے دیکھا، شجر و حجر کو ہم نے دیکھا، زمین و آسمان کو ہم نے دیکھا۔ اے جبریل تم نے سب کو دیکھا اور تم نے ہم کو دیکھا تو ہم نے اور سب نے کیا فرق پایا؟ تو پیارے جبریل کہتے ہیں یا نبی اللہ ہم نے سب کو دیکھا اور ہم نے آپ کو بھی دیکھا، لیکن میرے دل نے کہا کہ سارے نبیوں کا کمال ایک طرف اور آمنہ کا لال ایک طرف۔ چنانچہ یہی ترجمہ بریلی کے تاجدار بولتے ہیں، حق کی نشان بولتے ہیں، محبت کی پہچان بولتے ہیں، سیدی امام احمد رضا خان بولتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی ہم نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نے ایک خدا بنایا، تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے ایک نے ایک بنایا۔ وہ نبی یہ دو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، احسان اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ نبی تو جہاں ایسے ہیں کہ جبریل بولتے آقا ہم نے سارے نبیوں کو دیکھا، سارے رسولوں کو دیکھا، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سارے نبیوں کا کمال ایک طرف اور آمنہ کا لال ایک طرف۔ اب پیارے جابر سے کہا ہے جابر آپ نے بھی مصطفیٰ کو دیکھا، یہ تو اللہ کا فرشتہ جبریل امین ہے جو یہ کہتے ہیں نبی کی طرح کوئی ہے ہی نہیں۔ اے جابر کیا آپ نے بھی مصطفیٰ کو دیکھا؟ کہتے ہاں ہاں میں نے بھی دیکھا۔ دیکھنے کے منظر کو پیش کرو پیارے جابر، تو بولتے ہیں ایک رات ہے، چاندنی رات ہے، انوار و تجلیات کی برسات ہے، میں ایک ہی وقت میں زمین پر کھڑے کھڑے دو چاندوں کو دیکھ رہا تھا۔ کہتے ہیں ایک ساتھ ایسی آئی کہ زمین پر کھڑے کھڑے کبھی میں آمنہ کے چاند کو دیکھتا اور کبھی زمین پر کھڑے کھڑے اسی وقت میں نے آسمان کے چاند کو بھی دیکھا۔ اے جابر کون سا چاند بہتر نظر آیا؟ کیا آسمان کا چاند آمنہ کے چاند کی طرح
یہ آمنہ کا چاند آمنہ آسمان کے چاند کی طرح. تو پیارے جابر یہ کہتے ہیں ارے آمنہ کے چاند کی بات کرتے ہو, آسمان کا چاند تو آمنہ کے چاند سے حسن کی خیرات مانگ رہا ہے. تو پیارے جابر کیا آمنہ کا چاند آسمان کے چاند کی طرح ہے؟ تو بولتے ہیں تشبیہ مت دو, آسمان کے چاند کو آمنہ کے چاند سے. ان کی شان تو یہ ہے کہ چاند سی تشبیہ دینا, یہ بھی کیا انصاف ہے؟ چاند سی تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے؟ چاند میں تو داغ ہے, آقا کا چہرہ صاف ہے. پیارے جابر یہ کہتے ہیں ان کی طرح کوئی ہے ہی نہیں تو کیسے ہو؟ تو بولنے والی زبان بولتی ہے اب مختار زمن شاہ امم سروردی, آپ سا کوئی نہیں, آپ سا کوئی نہیں. ارے بھائی سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب مجھے لگ رہا کہ مجھے شعر نہیں پڑھنا چاہیے. میں نے یہ سمجھ گیا آپ لوگوں کو موہنی آواز والے اشعار چاہیے. دیکھیے بھئی آواز پسند آئے نہ آئے, نبی کی نعت کس کو پسند آئے. تو شعر کو چھوڑتا ہوں, تقریر سنو. اپنے آقا کی محبت میں بیٹھے ہو. شادیاں کل بھی ہوتی تھی اور آج بھی ہو رہی ہے, انشاءاللہ ہوتی رہے گی. شادی مکہ المکرمہ کی سرزمین پر ایک ہوئی ہے. جو شادی کسی ایسے ویسے کی شادی نہیں ہے, نبیوں کے نبی کے والد محترم کی شادی ہے, جنہیں دنیا حضرت عبداللہ کے نام سے جانتی پہچانتی ہے. پیارے عبداللہ جوان ہو گئے, جن کے زلف کو دیکھ کر کے ہوائیں ان کی محبت میں مچل مچل جایا کرتی تھی. پیارے عبداللہ جمال ہیں جن کے جمال و کمال کا شہرہ مکے کے گھر گھر میں ہو رہا ہے. ایسا نورانی چلتا پھرتا شمس قمر ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. عورتیں اپنے گھروں میں بات کرتی ہیں ایسا چمکتا دمکتا نوجوان جس کی پارسائی اور پاک دامنی کا چرچا مکے کے گلی گلی میں ہو رہا ہے. وہ کون نوجوان ہے؟ تو مائیں اپنے بچیوں سے کہتی تھی وہ نوجوان پیارا عبداللہ ہے. حضرت عبداللہ نبیوں کے نبی کے والد محترم ہیں. جوان ہیں آپ, شادی کی تیاری ہونے والی ہے. آپ کے والد محترم نے آپ کو لیا, لینے کے بعد میں منڈی میں گئے. منڈی کے بازار کے جتنے بھی لوگ تھے حضرت عبداللہ کو دیکھ کر کے دیکھتے رہے, بار بار پیشانی کو دیکھتے رہے, سلام محبت پیش کرتے رہے. اس نوجوان کا رشتہ کس خاندان میں ہوگا؟ جس خاندان میں ہوگا وہ نوجوان جہاں بھی جائے گا اس خاندان کو روشن کرتا ہوا جائے گا. حال یہ ہوتا حضرت عبدالمطلب اپنے در دولت کے تشریف فرما ہے. حضرت وہاب جو مدینہ منورہ کی سرزمین پر رہتے تھے, جنگل کے اندر انہوں نے ایک بہترین طور پر کرامات اور معجزات سے پر ایک واقعہ دیکھا. دیکھنے کے ساتھ اپنے گھر گئے, مچل رہے ہیں کاش میری شہزادی کی شادی اس نوجوان سے ہو جائے. غربت و افلاک کا حال ہے, ہمت نہیں ہو پاتی ہے کہ سردار مکہ کے گھر رشتہ بھیج سکیں, مگر ہمت کر کے لرزتے کاٹتے ہوئے کسی طرح پیغام کو پہنچایا. تو حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں یہ کس کی بیٹی ہے؟ کہا یہ میری بیٹی ہے, میرا نام وہب ہے. سلسلے نسب کو غور کیا تو پتہ یہ چلا کہ یہ سلسلے نسب آگے چل کر کے انہی کے سلسلے نسب سے متصل ہو جاتا ہے. کہا نسب بہت پاکیزہ ہے. لڑکی کے بارے میں معلومات کیا تو پتہ یہ چلا کہ ایسی پیاری شہزادی مدینہ منورہ کی رہنے والی ہے جس کے حسن کا بھی چرچا ہے, جس کی پاک دامنی کا بھی چرچا ہے, جس کے محبت و پیار کا بھی چرچا ہے. وہ بچی گھر سے کبھی باہر نہیں نکلا کرتی ہے. چنانچہ آپ نے کہا رشتہ منظور ہے. حضرت وہاں سوچتے تھے کہ کچھ ڈیمانڈ ہوگا, کیونکہ آج بھی شادیاں ہوتی ہے تو لوگ ڈیمانڈ کر دیتے ہیں. حضرت وہاں نے کہا سردار مکہ آپ شادی کے لیے ہاں تو کر دیے ہیں, اب بتائیے
جب باراتی آئیں گے تو کیا کیا ہم کو انتظام کرنا پڑے گا. آپ کا بیٹا دولہا بن کر کے آئے گا تو ان کے ساتھ کتنے کھانے پینے والے لوگ ہوں گے, کیا کیا سامان مجھے دینا پڑے گا. تو حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, گھر پہنچو بارات آ رہی ہے. کہا ایسے کیسے ہوگا, آپ کو بتانا پڑے گا کتنے لوگ آئیں گے, کیسے کیسے انتظام میں کروں. تو حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں آپ پریشان مت ہوئیے, مجھے لڑکی پسند ہے, آپ کا خاندان پسند ہے, جو میں چاہتا تھا ساری خوبیاں آپ کی بیٹی کے اندر نظر آ رہی ہے, مجھے زیادہ بھیڑ لے کر کے آنا نہیں ہے. کہا آپ سردار مکہ ہیں, کس کو لائیں گے, کس کو چھوڑیں گے, کتنے لوگ باراتی ہوں گے, آپ بتا تو دیجئے. آپ کعبہ مکرمہ کے متولی ہیں, بے شمار لوگ آئیں گے, ہم سب کی مہمان نوازی کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. تو پیارے عبدالمطلب نے کہا فکر مت کرو, گھر جاؤ, ہم زیادہ لوگ نہیں آئیں گے, صرف 11 لوگ آئیں گے. سبحان اللہ کی بحمدہ. آپ نے کہا ہم 11 لوگ آئیں گے اور ان 11 لوگوں میں 10 لوگ باراتی ہوں گے اور 11واں میرا لڑکا شہزادہ عبداللہ ہوگا. چنانچہ حضرت عبداللہ دولہا بن کر کے جب مدینہ منورہ کی سرزمین پر پہنچے اور نکاح ہوتا ہے اس دور کے رسم کے مطابق, اور حضرت آمنہ دلہن بن کر کے آتی ہے مکے کی سرزمین پر, اور 3 دن آپ نے قیام کیا ہے. قیام کرنے کے بعد میں حضرت سیدہ آمنہ جب اپنے باپ کے گھر جاتی ہیں تو ان کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. باپ سوچتے ہیں کہ دیکھو میں نے اپنی بیٹی کی شہزادی, اپنی بیٹی آمنہ جیسی شہزادی کا رشتہ سردار مکہ کے گھر کیا تھا, شاید ان لوگوں نے میری بیٹی کے ساتھ کچھ زیادتی کی ہوگی یا ان کی ساس نے کچھ تکلیف دیا ہوگا. سیدہ آمنہ سے کہتے ہیں اے بیٹی بول, تو رو کیوں رہی ہے, جب سے تو آئی ہے رو ہی رہی ہے, کوئی بات بتاتی نہیں ہے. کیا عبداللہ نے تجھے تکلیف دیا ہے, یا عبدالمطلب نے کچھ کہا ہے, یا ان کی بیٹیوں نے کچھ تجھے کہا ہے, یا تیری سانس فاطمہ بنت مخزومیہ نے کچھ کہا ہے. کچھ بول نہیں رہی ہے, یہاں تک کہ حضرت آمنہ کی ماں بھی پہنچ جاتی ہے. بیٹی تجھ کو بتانا ہی پڑے گا, آج کوئی نئی نویلی دلہن اپنے سسرال جائے اور جانے کے بعد میں واپس آ کر کے رونا شروع کر دے تو سارے لوگ حیران پریشان ہو جاتے ہیں, کوئی نہ کوئی بڑا معاملہ ہو جائے گا. لیکن جو سوچ سیدہ آمنہ نے پیش کی ہے, اگر وہی سوچ ہمارے گھر کی بیٹیوں کے اندر پیدا ہو جائے تو کوئی گھر گزرے گا نہیں, بلکہ ہر گھر مسلمان کا آباد ہوتا نظر آئے گا. سیدہ آمنہ رو رہی ہیں, باپ بھی حیران, ماں بھی پریشان, کنبے قبیلے کے لوگ حیران اور پریشان ہیں. آمنہ کیوں رو رہی ہے, اے بیٹی اپنے لب کو کھول کے رو رہی ہے, کیا عبدالمطلب نے ستایا ہے, کیا آمنہ تیری ساس نے کچھ کہا ہے, یا تیرے شوہر نے کچھ کہا ہے. بولتی نہیں ابا حضور, انہوں نے ستایا نہیں ہے, ان کا خاندان تو بڑا پیارا ہے, ان کا گھر بڑا پیارا ہے, ان کے گھر کے اندر رہن سہن بڑا پیارا ہے. بیٹی رو کیوں رہی ہے, تو بولتی ابا حضور میں روئی اس وجہ سے رہ رہی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو گیا ہو کہ 3 دن تک میں نے قیام کیا ہے, میں نے اپنے سسرال کے اندر 3 دن قیام کیا ہے, اس قیام کے حالت میں کہیں میری ساس سے اس گھر میں کوئی تکلیف نہ ہو گئی ہو, اس وجہ سے میں رو رہی ہوں. روتی کیوں ہے, جو تکلیف کی بات سوچتی ہے تو بولتی ہے جب رات کا اندھیرا چھاتا تھا تو ایک نور آتا تھا جو عبداللہ کی پیشانی سے ظاہر ہوتا تھا اور پورے مکان کو نوروں میں تبدیل کر دیتا تھا. حضرت سیدہ آمنہ مجاز زندگی بیٹیوں کو دے رہی ہیں. اے بیٹیاں, جب دلہن بن کر کے اپنے سسرال سے آؤ تو اپنے سسرال کی کمی کو مت بتاؤ, خوبیوں کا چرچا کرو. بیٹیاں جاتی ہیں, تھوڑی چھوٹی چھوٹی باتیں لا کر پیش کر دیتی ہے جس سے گھر کے اندر انبن ہوتا ہے, لڑائیاں ہو جاتی ہیں, گھر بگڑ جاتا ہے.